أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کے کرم، اس کے فضل سے آج ہم 1441 ہجری کے کیلنڈر کے رمضان کی دوسری تاریخ میں بیٹھے ہیں اور سورہ بقرہ آیت 83 سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ ایک پارے کے قریب ہو سکے۔ جو حضرات واٹس ایپ کے ذریعے سے سنتے ہیں، میری ان سے پھر گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک سامنے لے کر بیٹھیں اور اس طرح درس کو سنیں جس طرح واقعتاً آپ استاذ کے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ قرآن پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی اور جو مقصد ہے کہ امت قرآن پاک سے جڑے وہ بھی نصیب ہوگا۔ غفلت کے ساتھ نہ سنیں۔ ہاں کسی کو مجبوری ہو تو کان آپ قرآن کی طرف رکھیں، ہاتھ اپنے کام کی طرف رکھیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی کا ایک حصہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو۔ یہ یاد کرو کس کا ترجمہ ہوا؟ میں نے کہا کہ عید سے پہلے ہر جگہ یہ معنی چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہی ہے۔ اور عید کے معنی جب، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ۔ بنی اسرائیل کی تشریح کل آ چکی، اب بار بار نہیں آئے گی۔ بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا ہم نے، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلا وعدہ تھا تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی۔ یہ بہت اہم بات ہے اور ہم سے بھی یہی وعدہ ہے اور قیامت تک جتنے ایمان والے آتے رہیں گے ان سے یہی وعدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے۔ لا تعبدون الا اللہ، وہ جو جملہ مشہور ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وہ جملہ بھی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی سے مستفاد ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو اسی کا خلاصہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں کائنات میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ ماں باپ کی بات جائز نہیں، استاذ کی بات جائز نہیں، پیر کی بات، شیخ کی بات، کسی کی بات جائز نہیں اس کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ لا تعبدون الا اللہ، یہ پہلا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا وعدہ لیا ان سے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَى،
ذی کے معنی یاد کر لیں، قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اس کے معنی والا، اور قربا، قربا کا معنی رشتہ داری، قرابت۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں زیادہ قریبی، درست معنی نہیں ہے۔ قربا کا معنی قرابت والے، رشتہ داری والے، قریبی ہوں تب بھی اور دور کے ہوں تب بھی، یعنی قربا مصدر ہے، اس میں تفضیل نہیں ہے۔ جو عربی گرامر جانتے ہوں گے وہ سمجھ گئے۔ والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرو، والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وقولوا للناس قولا حسنا، حسنا مصدر معنی صفت کے ضب، بہت اچھی بات کہو لوگوں سے، جب بھی بات کہنی ہو اچھی بات کہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وعدہ ان سے لیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ وعدہ بنی اسرائیل سے کب لیا؟ یہ وعدہ مجھ سے اور آپ سے بھی لیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کا مطلب وہ قرآن کو مان رہا ہے اور ماننے کا عہد کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جب تورات ملی اور انہوں نے عہد کیا اس پر عمل کرنے کا، تو یہ ساری باتیں تورات میں تھیں، اسی وقت ان سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد جب جب انبیاء کرام آتے رہے ان کو یہ وعدہ یاد دلاتے رہے۔ آج اگر کوئی ایمان قبول کرے، ابھی کلمہ پڑھے، گویا اس سے بھی یہ وعدہ ہے، اس لیے کہ جب قرآن کو مان چکا ہے تو قرآن میں ان چیزوں کا حکم ہے، گویا اس سے یہ معاہدہ ہے، اس سے یہ عہد لیا گیا۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، اتنا بڑا پختہ وعدہ لیا پھر گئے۔ ایک شخص نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ میں ساری باتیں مانوں گا۔ ہمارے اساتذہ سمجھانے کے لیے فرماتے تھے یہ اسی طرح ہے جس طرح نکاح کے بعد شوہر کے ذمہ بیوی کا خرچہ واجب ہو جاتا ہے، تو کوئی کہے کہ میں نے نکاح کے اندر خرچے کا تو عہد نہیں کیا تھا، اس کی یہ بات نہیں چلے گی۔ جب اس نے کہا میں نے قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے تمام لوازمات میں نے قبول کیے۔ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے سارے دین کو اس نے قبول کیا۔ تو جب کوئی یہودی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کا مطلب وہ ان باتوں پر عہد کرتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی یہ وعدہ کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نیا آج ایمان قبول کرتا ہے، اس کا مطلب وہ بھی یہ عہد کر رہا ہے۔ اور جو عہد بنی اسرائیل سے لیے گئے اور اس کا تذکرہ ہمارے ہاں آ گیا قرآن پاک میں، اگر کسی دلیل کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہم کو کہ یہ وعدہ صرف انہی سے تھا، تم سے نہیں تھا، تو بہت اچھی بات۔ لیکن جب تک کسی بنیاد سے ہم کو معلوم نہ ہو کہ یہ وعدہ صرف انہی کے لیے تھا، تو جو وعدہ ان سے لیا گیا وہ ہم سے بھی ہے، گویا ہم سے بھی یہ وعدہ ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے، وہ حکم ادا نہیں کیے۔ اللہ کی عبادت کرنی تھی صرف، اس کے ساتھ اوروں کو شامل کیا۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا تھا، رشتہ داری کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ۔ دیکھیے یہ ایک بہت جامع لفظ ہے، نیک سلوک کرو، اس میں ساری چیزیں آ گئیں۔ یتیم کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے؟ اس کو معاشرے میں اس کا حق دلواؤ، اس کے حقوق دلواؤ۔ یتیم کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے؟ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے غریب ہونے کے جو حقوق تم پر واجب ہیں وہ ادا کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو اچھی بات کہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، مگر تم میں سے تھوڑے سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، یعنی تمہارا کام ہی وعدہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ کیسا بدبختی کا ہمارا دور آیا کہ ہر لیڈر کے لیے مشہور ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، حالانکہ یہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ شخص جو وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کر دے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کلمہ پڑھے اور اس کے بعد اس کے حق ادا نہ کرے، اس کا مطلب کہ اس نے وعدہ خلافی کی، وہ غدار ہو گیا۔ اب وعدہ خلافی کی چند مثالیں، اور آگے بھی مثالیں آئیں گی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہیں بہاؤ گے تم آپس میں خون، ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے۔ لَا تَسْفِكُونَ، نہیں بہاؤ گے، دِمَاءَكُمْ، اپنے خون۔ اپنے خون بہانے کا مطلب، اگر اپنے بھائی کا قتل کیا تو اس کا مطلب وہ اپنا خون بہایا۔
اگر کسی کا بھی قتل ہوا تو اس کا مطلب وہ اپنا خون بہایا۔ وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم وَلَا تُخْرِجُوا، اور نہیں نکالو گے تم، لا تخرجون، نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو کیسے نکالے کوئی آدمی؟ اگر اپنے بھائی کو شہر بدر کیا، ملک بدر کر دیا، دیس نکالا دے دیا، اس کا مطلب کہ اس نے اس کو نہیں نکالا، اپنے آپ کو نکالا۔ من دیارکم، تمہارے شہروں سے اور تمہارے گھروں سے، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، تم نے اس بات کو مانا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، آج بھی مانتے ہو کہ ہم نے ان باتوں کا عہد کیا ہے۔ آج بھی کلمہ پڑھنے والا اس سے کہیں کہ تجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ مسلمان کو گالی نہیں دے گا، مسلمان کو ستائے گا نہیں، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ ماننے کے لیے مجبور ہے کہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام بیان کیے ہیں، یہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا اور ہم سے بھی یہی وعدہ ہے، اور یہ بڑا پکا انداز ہے۔ یہ نہیں کہا گیا لا تسفکو، مت بہاؤ، ولا تخرجو، مت نکالو، بلکہ اس انداز سے کہا کہ تم نہیں بہاؤ گے اور تم نہیں نکالو گے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایسے کام نہیں کرو گے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، ثم پھر انتم تم ہو، هؤلاء وہی لوگ، تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو تم اپنے آپ کو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، من دیارکم ہم ان کے گھروں سے، ان کے محلوں سے، ان کے شہروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو، اور ظاہرہ کے معنی غالب آنا بھی، تم غالب آتے ہو ایک دوسرے کی مدد کر کے، علیہم ان کے خلاف، تظاہرون پشت پناہی کرتے ہو ایک دوسرے کی، علیہم ان مظلوموں کے خلاف جن کا قتل کرتے ہو، جن کو شہروں سے نکالتے ہو، کیسے؟ بالاسم والعدوان، گناہ کر کے، والعدوان اور زیادتی کر کے۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حق کی بھی خلاف ورزی کرتے ہو، عدوان زیادتی کیا ہے؟ بندوں کے حقوق بھی تلف کرتے ہو، اور ان کے ذریعے سے تم اپنی بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو۔ معاملہ کیا تھا؟ یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں سے کہا جا رہا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، اور ان میں خاص طور سے 2 بڑے طاقتور، ایک بنو قریظہ اور دوسرا بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ حلیف تھے مشرکین کے قبیلوں میں سے اوس کے، اور بنو نذیر حلیف تھے مشرکین کے قبیلوں میں سے خزرج کے۔ تو مشرکین کے قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی، تو یہ دونوں قبیلے چونکہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، تو ایک اس کے ساتھ مل جاتا تھا، ایک اس کے ساتھ مل جاتا تھا، پھر جنگ ہوتی تھی، پھر یہودی کا قتل بھی کرتا تھا، اور پھر اس دور کے لحاظ سے جو آدمی مجرم تھا اس کو اپنے شہر بدر کرنے کا حکم ہوتا تھا، تو پھر ایک دوسرے کو شہر سے بھی نکالتے تھے، گھروں سے بھی نکالتے تھے، وہ سارا کام ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ بڑی عجیب بات، جب اس طرح جنگ ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو نکالتے تھے گھروں سے، اور پھر کوئی قیدی بھی بنتا تھا، اس کے بعد جب جنگ کی آگ ٹھنڈی ہوتی تھی تو پھر یاد آتا تھا یہ ہمارے رشتہ دار قیدی ہو گئے ہیں دوسرے قبیلے کے ہاں، تو قیدی کا جرمانہ دے کر کے اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ جرمانہ دینے کے لیے چندہ کرتے تھے، تو اس وقت میں ان کے مولوی زبردست تقریریں کرتے تھے، دیکھو بھئی ہمارا ایمانی بھائی گرفتار ہو گیا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے چندہ دینا ہے، بولو کون کتنا حصہ لے گا اس چندے کے اندر۔ بڑی عجیب بات۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آتے ہیں، وَإِن يَأْتُوا، اور اگر آئیں وہ کم تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر کے، یعنی تمہارے بھائیوں کے بارے میں تم کو پتہ چلے وہ قیدی ہو گئے اور قیدی تم نے بنائے، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ دیکھیے تو چندہ دینا اچھی بات تھی قیدی کو چھڑانے کے لیے، لیکن قرآن پاک نے کہا جہاں چندہ دینا اچھی بات ہے قیدی کو چھڑانے کے لیے، تو وہاں یہ بھی تو تم اچھی بات تھی کہ تم کسی کو قیدی بننے نہ دیتے اور آپس میں جنگ ہونے نہ دیتے۔ پہلے تم نے جنگ کیوں ہونے دی؟
اور کیوں ایک دوسرے کا قتل کیا؟ اب جب وہ قیدی ہو گیا تو کہتے ہیں چندہ تو اس کو نکالنا ہے، اور اس کے لیے تورات کا حکم پیش کرتے تھے کہ دیکھو جب یہودی گرفتار ہو جائے تو سب کو چندہ کر کے اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ قرآن پاک نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب، او یہودیو افا تو کیا تؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو کچھ کتاب پر، وتکفرون ببعض اور انکار کرتے ہو کچھ کتاب کا؟ جب قتل کرنے کا نمبر آیا تب تورات بھول گئی، اور جب قیدی کو چھڑانے کا نمبر آیا تو تب تمہیں تورات یاد آ گئی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور کچھ کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو، فما جزاء تو کیا سزا ہوگی، من یفعل جو کرے گا، ذالک ایسا کام، منکم تم میں سے، کیا سزا ہوگی ایسے بدبخت انسان کی، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ سزا ہوگی، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں۔ دیکھیے کبھی کبھی قرآن پاک کہتا ہے حیات الدنیا یعنی الف لام کے بغیر، تو پھر ترجمہ کریں گے دنیا کی زندگی، اور کبھی کہتا ہے الحیات الدنیا تو پھر ترجمہ ہوگا دنیاوی زندگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن یردون ان کو لوٹایا جائے گا إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ سخت عذاب کی جانب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ ما کے معنی نہیں، ایک ما کے معنی جو آئے تھے لیکن ایک دوسرا معنی یہاں دیکھ لیجئے نہیں، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، عما ان کاموں سے، ما جو، اب اسی لفظ میں یہاں ما کا معنی جو، تعملون جو تم کرتے ہو۔ آپ سوچیں گے کہ کہاں اس کا معنی نہیں کریں اور کہاں معنی جو کریں، پڑھتے پڑھتے ایک ذوق بنتا ہے، آدمی کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے یہاں معنی نہیں ہے اور یہاں معنی جو ہے۔ دوبارہ اس آیت پر غور کیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے نافرمانوں کے طریقوں پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں گھسا تو تم اس میں گھسو گے، بلکہ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی ایسا کمینہ تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں امت جہاں کھڑی ہے وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، کیا بالکل ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ کچھ قرآن کو اور کچھ دین کو ہم مان رہے ہیں اور کچھ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی اپنی ظاہری شکل اللہ کے حبیب کے مطابق نہیں بناتا ہے، اس کا مطلب اس کو اللہ کے حبیب سے محبت نہیں ہے، اور جب محبت نہیں ہے تو ایمان کہاں گیا؟ مگر بڑی بڑی باتیں ایمان کی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، مگر مسلمانوں کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کچھ کتاب کو مانتا ہے، کچھ کا انکار کرتا ہے۔ ہماری وہ بہنیں جو پردہ نہیں کرتی مگر نماز پڑھتی ہیں، جس قرآن میں نماز کا حکم ہے اسی قرآن میں پردے کا حکم ہے، ایک اس کا مطلب کہ ایک چیز کو مانتے ہیں اور کتنی جو نماز بھی نہیں پڑھتی، زکوٰۃ بھی نہیں دیتی، مگر کوئی ایک کام دین کا کر کے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم واقعتاً ولایت کے اونچے درجے پر ہیں۔ کیا یہ بالکل ہمارا وہی حال نہیں ہوا؟ ان کے لیے سزا تھی کہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہو گے اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اگر یہ سزا ان کے لیے تھی تو ہمارے لیے کیوں نہ ہو؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ہائے ہائے، یہ وہ طبقہ ہے، اشتروا جنہوں نے بیچ ڈالا الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ نہیں، یہ وہ طبقہ ہے جس نے خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرت آخرت کے بدلے میں۔ یہ اشتروا کا لفظ کبھی خریدنے کے معنی میں اور کبھی بیچنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، یہ بھی صحیح، اور یہ وہ طبقہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا آخرت کے بدلے میں، یہ بھی صحیح، لیکن خریدنا زیادہ مناسب کہ دنیا لے لی، آخرت چھوڑ دی، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، بالکل آخرت کو بھول گئے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو جو دنیا کو بیچ ڈالے آخرت کے بدلے میں، نہیں اتنی جگہ نہیں ہے، فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے العذاب عذاب، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल। ये वादा लिया बनी इसराइल से और बनी इसराइल ने उसकी किस तरह धज्जियाँ उठाई वो हमने देखा, और इसी तरह हमसे भी ये वादा लिया और हमने क्या किया वो भी हमारे सामने। वलक़द आतैना मूसल किताब, और एक बात सुनो, और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी। ये उस इश्काल का जवाब है कि हो सकता है वादा याद न रहा हो, का किताब मौजूद है, किताब में वादा है। मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। वक़फ़ैना, और लगातार भेजे हमने। क़फ़्फ़ा युक़फ़्फ़ी के माने लगातार भेजना, और लगातार भेजे हमने। वक़फ़ैना, और लगातार भेजे हमने मिन बादिही, उनके बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, बिर्रुसुल, बहुत सारे रसूल। कितने रसूल आए मैं कल भी अर्ज कर चुका। एक रिवायत के मुताबिक 4000 अंबिया किराम आए ये वादा याद दिलाने के लिए। मुझे और आपको इश्काल होगा कि हमसे भी ये वादे लिए गए, लेकिन हमें तो याद दिलाने के लिए कोई एक नबी भी नहीं आएगा, मगर ये पूरी उम्मत तो कार नबूवत कर रही है। हर इलाके के अंदर, हर दौर के अंदर अल्लाह ताला बड़े बड़े उलमाए किराम पैदा करता है और करता रहेगा क़यामत तक, जो लोगों को ये वादे याद दिलाएंगे। क़यामत के दिन ये उज़्र नहीं कर सकेंगे कि बनी इसराइल को याद दिलाने के लिए 4000 अंबिया आए, हमें तो कोई याद दिलाने वाला नहीं आया। और फरमाया सुनो, इस सिलसिले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने पिछले वादे भी याद दिलाए, और मज़ीद उनको एक और किताब मिली। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, व आतैना, और हमने दिया। आता यूती के माना देना, आतैना हमने दी। ईसा इब्न मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलाम, अंबिया किराम के जितने नाम हैं वो उनके काम के एतबार से हैं। ईसा के माना बाबरकत, और ईसा के माना सरदार, और मरियम के माना बहुत इबादत करने वाली। तो बुखारी शरीफ में है, बहुत इबादत करने वाली हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा को हमने दिए अल-बय्यिनात, साफ साफ मौजज़े। उन मौजज़ात में इंजील भी थी, वो भी अता फरमाई। दूसरे मौजज़े अता फरमाए जिससे लोगों को यकीन हो गया कि ये अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने लोगों को ये वादे याद दिलाए, मगर हाय बनी इसराइल फिर भूल गए, नहीं माना। वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, वअय्यदना, और हमने मदद की उनकी बिरूहिल कुदुस, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। देखिए रूह के बहुत माना है कुरान पाक में। एक रूह के माना जान भी, और एक रूह का माना कुरान पाक भी आएगा, और एक रूह के माना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी। और रूहुल कुदुस पाकीज़ा रूह, मुक़द्दस रूह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। उनके ज़रिए से उनकी मदद की। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे, तो हर वक्त में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ रहते थे, ख़ास तौर से उनकी हिफाजत करते थे, ताईद करते थे। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम। अब सुनो, 4000 अंबिया आए, तुम्हारा हाल क्या हुआ? अफ़ा, तो क्या, कुल्लमा, जब जब भी, जाआ आए, कुम तुम्हारे पास, रसूलुन कोई रसूल, जब जब भी आया कोई रसूल, बिमा वो चीज़ लेकर, ला तहवा अनफुसुकुम जिनको पसंद नहीं करते थे तुम्हारे नफ्स। जब जब भी कोई लेकर के वो बात आया जिनको तुम्हारा दिल पसंद नहीं करता था, इस्तकबरतुम, तो तुम अकड़ गए, तुमने नहीं नबी की बात को माना। हर दौर के अंदर तुमने यही काम किया। अल्लाहु अकबर। फफरीक़न कज़्ज़बतुम, फफरीक़न, तो एक बड़ी जमात को, कज़्ज़बतुम, तुमने झूठा कह दिया। वफ़रीक़न तक़तुलून, और एक बड़ी जमात को, बड़े गिरोह को तुम कत्ल करते रहे। ये यहूदियों ने किया। मैंने कहा बुखारी की रिवायत कि ये उम्मत भी उनके पीछे पीछे चलेगी, इसने भी यही काम किया। हर दौर के अंदर अल्लाह ने उलमाए किराम पैदा किए, मगर उस वक्त के मुसलमान हुक्मरान जो अल्लाह को भूल गए हैं, हर दौर के अंदर यही हुआ। फरीक़न तक़तुलून व फरीक़न कज़्ज़बतुम, सबके साथ इस तरह हुआ। इब्न तैमिया का जनाजा जेल से निकला, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की रूह जेल में कब्ज़ हुई, और कितनों को तो कत्ल कर दिए। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, और हर दौर में जब अंबिया किराम तशरीफ़ लाए और उनके सामने दीन पेश किया है, यहूदियों तुमने क्या काम किया? वक़ालू, और उन्होंने कहा, क़ुलूबुना, हमारे दिल, गुल्फ़ुन,
غلف ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ غلف یہ اغلف کی جمع ہے، اغلف، غلفہ، غلف، اس کے معنی بند چیز۔ ہمارے دل بند ہیں، بند کا مطلب بھرے ہوئے ہیں ہدایت سے۔ اب تمہاری بات سمجھانے سے ہمارے دل میں کچھ نہیں اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آج مسلمان کو سمجھاتے ہیں آؤ بھئی نماز کے لیے، وہ کہتے ہیں جو کسی اور کو تبلیغ کرو جا کر، میں پہلے سے سمجھا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، آئے بڑے تم مجھے بتانے کے لیے۔ بالکل وہی طریقہ، امت بس پہنچنے والی ہے وہاں۔ وقالوا قلوبنا، اور انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دل غلف، بند ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی کہ غلاف کی جمع ہو تو پھر معنی ہمارے دل ہدایت کے تھیلے ہیں، ان میں ہدایت بھری ہوئی ہے، اب تمہاری بات اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ ہر دور کے یہودی کہتے تھے، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بھی یہودیوں نے یہی کہا کہ جائیے کسی اور کو سمجھائیے، ہمیں آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل تو ہدایت کے تھیلے ہیں۔ بل نہیں ہیں ہدایت کے تھیلے، معاملہ کچھ اور ہے۔ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ تو اللہ نے لعنت کی، پھر ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پوچھو نا کیوں لعنت ہوئی؟ بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اور جب اللہ نے لعنت کی، لعنت کا مطلب رحمت سے دور کرنا، جب رحمت سے دور کیا اب ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت کم ہی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں، زیادہ کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ہر دور کے اندر انبیاء آ کر سمجھاتے رہے، یہی ہوا۔ اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا جب تک قرآن نہیں آیا تھا ہر دور کے یہودی قرآن کا تذکرہ کرتے تھے کہ دیکھیے ایک آخری کتاب ہے، اس میں آخری احکام آنے والے ہیں، جب وہ کتاب آئے گی ہم اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور پھر ہم مقابلہ کریں گے۔ بلکہ کہتے تھے امام الانبیاء آخری پیغمبر آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر تم سے پرانے بدلے لے لیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعائیں کرتے تھے، اے پروردگار تو آخری پیغمبر کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور یہاں ایک بحث بھی ہے اسی وجہ سے کہ کیا کسی کے صدقے میں دعا قبول فرما یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے الگ الگ مفہوم ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس سے دعا کر رہا ہوں اور یہ نیک بندہ اللہ سے دعا کر دے گا تو یہ تو خالصتاً شرک والا عقیدہ ہے، جس کے مکہ کے لوگ جس کے حامل تھے اور ان کا یہی عقیدہ تھا۔ لیکن یہ نیت کر کے کہ اس نیک بندے کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہیں، اس کی نیکیوں کے صدقے میں ہمارا کام کر دے، اس پر کسی کا اشکال نہیں۔ اور خود ابن تیمیہ جو اس مسئلے میں تھوڑے سخت مزاج تھے، ان کی کتاب مستقل القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ، الفتاوی الکبریٰ میں وہ چھپ گئی ہے ساتھ میں، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، ولما اور جب جاء آئی ہم ان کے پاس کتابن، دیکھیے تنوین تعظیم کی، ایک عظیم الشان کتاب، من عند اللہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عندہ کے معنی کل بھی آیا تھا پاس، مصدقن ایسی کتاب آئی جو سچ مانتی ہے، لما ان کتابوں کو، معہم جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، وَكَانُوا اور وہ من قبل اس کتاب کے آنے سے پہلے، کانوا یستفتحون دو معنی، فتح طلب کرتے تھے اور دوسرے معنی اس کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب یہودیوں کی کافروں سے مشرکوں سے لڑائی ہوتی تھی تو ان کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ آخری پیغمبر کو آنے دو، ان کے ساتھ مل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا وہ دعا کرتے تھے۔ فلما جاءہم تو جب آیا ہم ان کے پاس، ما وہ چیز، جاء آئی ہم ان کے پاس، ما وہ چیز، عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا، پورا پہچانا۔ اور میں نے ما کا معنی کیا، وہ چیز مراد کیا ہے؟ کتاب بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پورا دین، جب وہ دین آیا جس کو انہوں نے پہچانا، کفروا بہ تو انہوں نے انکار کر دیا اس دین کا۔ اللہ اکبر۔
اور صرف کیوں انکار کیا؟ کہا اس لیے کہ یہ آخری پیغمبر ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے، ہمارے چچیرے بھائیوں میں کیوں آئے، یہ کتاب ہمارے خاندان میں کسی پر کیوں نہیں اتری؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہو اللہ کی علی الکافرین، ایسے کافروں پر کہ جو پہلے منتظر تھے کتاب کی لیکن جب کتاب آئی تو اس کا انکار کر گئے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس کتنی بری ہے، ما وہ چیز اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے، بھی جس کی وجہ سے انفسہم اپنے آپ کو بیچ ڈالا، ہم تو ایک ہی کام کریں گے، اور کس کے بدلے میں بیچا؟ ان یکفروا، کہ وہ انکار کریں، بما اس چیز کا انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے کتاب اتاری، مگر انہوں نے تو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی، اپنے آپ کو بیچا ہوا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں۔ اور کیوں انکار کرنا ہے؟ بغین، اس ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، کہ اللہ اتارتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اللہ جس پر چاہتا ہے اسی پر نازل کر دیتا ہے۔ ہمارے خاندان پر کیوں نہیں نازل کی؟ ہمارا نام کیوں نہیں بڑا ہوا؟ بغین، اس ضد کی وجہ سے، ان ینزل، کہ اتارتا ہے اللہ، من ان کے معنی کہ من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ، دیکھیے آ گیا وہ باؤ، اس کے معنی مستحق ہونا، مستحق ہو گئے وہ، بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب۔ یہ دو غضب کیسے ہوئے؟ دو قہر کے مستحق ہوئے، ایک پہلے سے نافرمان، تورات کے احکام توڑے، انجیل اور زبور کے احکام چھوڑے، اور اس کے بعد جب آخری پیغمبر آئے تو آخری کتاب کا انکار، آخری پیغمبر کا انکار، تو ڈبل غضب کے مستحق ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ تو دنیا میں ہے، ابھی ان کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، عذاب، ایسا عذاب ہے، مہین، جو ذلیل کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی وجہ یہی تھی کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اس کے آگے جھک نہیں سکتے، فرمایا تم کو چھوٹا کیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ایسے لوگوں سے، آمینو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، قالوا نؤمن بما انزل علینا، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بما نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا جو ہم پر اتاری گئی ہے۔ مطلب جب ان کو کہتے ہیں مان جاؤ اللہ کے حبیب کو، مان جاؤ اللہ کی کتاب کو، کہتے ہیں نہیں، جو ہماری کتاب ہے ہم ان کو مانتے ہیں، جو ہمارے نبی ہم ان کو مانتے ہیں، اگرچہ یہ نبی ہیں مگر ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کا، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے۔ جب ان کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئیں ان کو تو مانا، اور جو ان پر نازل نہیں ہوئی ان کو نہیں مانا، تو ان کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ ان کتابوں کے بھی منکر ہو گئے۔ کیوں؟ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن پر بھی ایمان لانا، جب قرآن پر ایمان نہیں لائے تو گویا انہوں نے اس کتاب پر بھی ایمان نہیں، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی تو برحق ہے، جو دوسری کتاب قرآن آئے، اللہ کے حبیب تشریف لائے، یہی تو برحق ہے۔ جب اس حق کو نہیں مانا تو گویا اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا۔ مصدقل، اس لیے اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، معہم جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو جب مصدق کو نہیں مانا تو مصدق کو بھی نہیں مانا، یعنی جو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، جب اس کا انکار کرنے والے ہیں تو جن کی وہ تصدیق کر رہی تھی تورات اور انجیل کی، تو گویا وہ اس کے بھی منکر ہیں۔ تو میں نے کہا ان ساری آیتوں کو ہم 3 اعتبار سے دیکھیں گے۔ خود یہودیوں کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور پھر یہ بات کہ ہمارے اندر کون کون سی کمزوریاں ان میں سے آئی ہیں، تو کیا ہمارا حال بھی آج یہی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا دین کی بات کہے کہ جس سے ہمیں لگاؤ ہے تو اس کی بات دل میں اترتی ہے، لیکن اگر ویسا آدمی نہ ہو اور بات حق کہے تو تب بھی وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی برحق ہے، حالانکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معہم جو ان کے ساتھ ہے۔
کہنے لگے کہ ہم اصل میں تورات اور انجیل اور زبور کو مانتے ہیں، مگر انجیل کو تو نہیں، خیر یہودی تورات اور زبور کو، ہم اس نئی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو قرآن پاک نے اس کا پہلا جواب دے دیا کہ جب قرآن کو نہیں مانا تو گویا تم تورات کے بھی منکر ہو، جب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہو۔ لیکن مزید سنو، تم کہتے ہو کہ ہم پرانے انبیاء کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، اچھا، بہت اچھا مانتے ہیں۔ اس کے اوپر اعتراض، قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو کیوں قتل کرتے ہو تم الانبیاء، اللہ کے نبیوں کو؟ تو چونکہ پچھلی بات ہے اس لیے ترجمہ کریں گے فلیما، تو کیوں، تقتلون، قتل کرتے تھے تم انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے۔ اگر تم پچھلے انبیاء کو اور تورات کو مانتے تھے تو کیا تورات میں لکھا تھا حضرت زکریا کو قتل کرنا؟ کیا تورات میں لکھا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنا؟ یہودی تاریخ کے اعتبار سے حضرت زکریا کا قتل کا بیان نہیں ہے، ہماری تاریخ کے اعتبار سے حضرت زکریا بھی قتل کیے، لیکن حضرت یحییٰ انہوں نے قتل کیے، تو ان کو اس کا تو ان کو بھی اقرار ہے۔ اس کے باوجود کہ یہودی ان کو نبی مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کا بھی یہودیوں کا اعتراف ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو جواب دو، کیوں نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ اس کا مطلب کہ ان کتابوں پر بھی تمہارا ایمان نہیں تھا۔ یہ اسی طرح جس طرح بے نمازی آدمی کہے میں پکا مسلمان ہوں، کہا سبحان اللہ، تو نماز کیوں چھوڑتا ہے پھر اگر تو مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور یقیناً آئے تھے کم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، کہا چلو یہ تو نبیوں کو قتل بعد میں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کو لے لو، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کیسے کیسے معجزے پیش کیے تمہارے سامنے، مگر پھر بچڑے کی پوجا کس نے کی؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ، پھر بھی تم نے بنایا العجلہ، بچڑے کو، من بعدہ، ان کے طور پر جانے کے بعد، یہ نہیں کہہ دینا ان کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد طور پر، وہ طور پر گئے، تم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ یہ دوسرا جواب، نبیوں کو کیوں قتل کیا، بچڑے کی پوجا کیوں کی؟ اگر تم ایمان والے ہو، اس کا مطلب کہ تم پہلے سے ہی ایمان پر قائم نہیں ہو۔ وہ تو ان کے بڑے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، لیکن جو بڑوں نے کام کیا تو چھوٹوں کا حال بھی تو وہی ہے کہ وہ ان سے پیچھے ہیں۔ جو پہلوں پر نعمتیں ہوئیں وہ بعد والوں پر بھی گویا ہیں، کیونکہ وہ فخر کرتے تھے کہ یہ ہم پر اللہ کے انعام ہوئے، اور جو پہلوں نے جرم کیے ہیں تو ان کا الزام بعد والوں پر بھی آئے گا۔ یہ اسی طرح ہوا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بدر میں ہم پر فرشتے اترے تھے، تو ہم سے کہا جائے کہ ہاں وہ بھی تو تمہارے ساتھی تھے جو جبل رماد سے نیچے اترے تھے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور سنو، تورات کو تم کہتے ہو ہم نے مانا، کیا مانا؟ جب طور پہاڑ تمہارے سروں پر رکھا گیا کہ گرے گا بھی، تب تم نے کہا کہ ہم نے مانا؟ کیا مانتے ہو تم تورات کو؟ تورات کو بھی تم نے نہیں مانا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، مگر کب؟ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، اور ہم نے کہا خذو، پکڑو، لو، ما، جو، آتینا، ہم نے دیا، کم، تم کو، بقوت، طاقت کے ساتھ لو۔ طاقت کے ساتھ مطلب بھاری نہیں، پختہ ارادے سے لو کہ یہ تورات ہم لے رہے ہیں اس پختہ عہد کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا، اس وقت میں جو یہودی تھے انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ سنا اور نافرمانی کی، یہ دو کام کیسے کیے؟ بعض حضرات نے کہا کہ زبان سے کہتے تھے سنا اور دل سے کہتے تھے نہیں مانیں گے، اور بعض نے کہا کہ اس وقت میں کہا تھا مانا، پکا مانا، مگر اس وقت بھی نیت خراب تھی اور بعد میں مان کر نہیں دکھایا۔ اور بچڑے کی جو پوجا کی اور پجاریوں کو پھر قتل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت تو پلا دی گئی تھی۔ بچڑے کو جلا دیا گیا، راکھ بن گئی، اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی تم کہتے تھے یار کوئی چکر تو ضرور تھا، بیں بیں کیوں کرتا تھا وہ؟ ٹھیک ہے خدا نہیں تھا، مگر اس میں سے آواز کیوں آتی تھی؟ تو یہ سب باتیں تمہارے تاریخ کا حصہ
تو کیسے تم تورات کو ماننے والے تھے؟ وہ شریبو اور پلائی گئی ان کو فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچڑا پلایا گیا، یعنی پلائی گئی بچڑے کی محبت۔ اس کی محبت تو ایسی تھی جیسے کسی نے پی لی ہو، بکفرہم ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ مطلب اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کے ماننے والے بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ یہ کیوں پوجنے لگے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کچھ کفر کر چکے تھے، پھر یہ اس سے بڑا کفر کرنے لگے، اور جب یہ بچڑے کی پوجا کی اس کی اور سزا ملی کہ اس کی محبت تو دلوں کے اندر ہی اتر گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کہتے تھے ہم اپنی کتابوں پر کو مانتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بئس کتنا برا ہے، ما وہ یأمرو حکم دیتا ہے، کم تم کو بھی جن چیزوں کے بارے میں ایمانکم تمہارا ایمان کیا ہے، بڑا برا حکم دے رہا ہے تم کو۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس۔ ایک اور بات، یہودی کہتے تھے کچھ بھی ہیں ہم، لیکن نبیوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی اولاد ہیں، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ ابھی ہم نے کل پڑھا، کہتے تھے کہ ہم تو جہنم کبھی جا ہی نہیں سکتے، کتنے بڑے بڑے جرم بھی کریں گے تب بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ فرمایا سبحان اللہ، تو تم چلتے پھرتے جنتی ہوگا، بالکل چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عجیب امتحان لیا، فرمایا اگر تم جنتی ہو تو یہ بتاؤ کہ دنیا اچھی کہ جنت؟ ظاہر ہے وہ جواب دیں گے جنت اچھی، تو کہا پھر کمی نہیں دنیا میں کیا کر رہے ہو، جو جنت میں، مگر جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے کہ پہلے مریں۔ تو کہا تم تمنا کرو موت کی کہ خدایا موت دے دے تاکہ جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے کہا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی یہودی نہیں کہہ سکا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں موت کی تمنا کرنے کے لیے، کی نہیں۔ قل آپ فرما دیجئے ان کانت اگر ہے، ان کے معنی اگر کل بتایا تھا، ان کانت یہ تھی، کانت کے معنی ہونا، یا تھی تھا، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ آخرت والا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت اگر لوگوں کے سوا اللہ کے پاس آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے، فتمنوا تو کرو تمنا تم، الموت موت کی کہ خدایا موت دے دے تاکہ جلدی جلدی جنت میں جائیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا یہ حضور کے دور کے یہودیوں سے مطالبہ تھا، آج کوئی یہودی کہے اس سے نہیں مطالبہ ہے۔ انہوں نے جب ایک مرتبہ ان سے کہا اور انہوں نے تمنا نہیں کی، بات پوری ہو گئی۔ ہر روز تھوڑا مناظرہ ہوتا ہے، ہر ایک مرتبہ ہار کے بندہ ہوگی، بات ختم۔ لیکن یہ عجیب تاریخ کی حقیقت ہے کہ آج تک کسی یہودی نے موت کی تمنا نہیں کی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اللہ نے پیشن گوئی کی ہے، کیسے کریں گے؟ وَلَن اور ہرگز نہیں، دیکھیے لن کا معنی لکھ لیجئے، ہر جگہ آئے گا اس کے معنی ہوگا ہرگز نہیں۔ وَلَن اور ہرگز نہیں، یتمنوا وہ تمنا کریں گے، ہو اس کی موت کی، ابداً کبھی بھی، بما ان کرتوتوں کی وجہ سے، ما جو قدمت آگے بھیجے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ورنہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں وہ ان کو خود معلوم ہے۔ اس لیے سوچتے ہیں کہ جتنے دن جی لیں اتنے اچھے ہیں، مرتے ہی جائیں گے جہنم میں، اس لیے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ فرمایا یہ موت کی تمنا کریں گے، وَلَتَجِدَنَّ اور آپ ضرور بضرور پائیں گے، ہم ان یہودیوں کو، احرص زیادہ لالچ کرنے والا، احرص زیادہ لالچ کرنے والا، اس میں تفضیل، الناس تمام لوگوں سے، کس کی لالچ کرنے والا؟ علی حیات جینے کی، زیادہ زندہ رہنے کی تمنا کرتا ہے یہودی، کس سے زیادہ؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا تمام لوگوں سے زیادہ، حد تو یہ ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، وَمِن اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، الَّذِينَ جنہوں نے، أَشْرَكُوا شرک کیا، ان سے بھی زیادہ یہودی جینا چاہتا ہے۔
ان سے زیادہ کیوں مقابلہ کیا؟ اس لیے کہ دو طبقے ہیں دنیا میں، ایک وہ طبقہ ہے جو کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ تھا مشرکوں کا جو سرے سے آخرت کو نہیں مانتا تھا۔ جو سرے سے آخرت کو نہ مانتا ہو تو ٹھیک ہے، اس کی تو تمنا ہے کہ جتنا جی لوں بابر عیش دنیا کوش کے عالم دیگر نیست، دوبارہ تو آنا ہی نہیں ہے، جتنے مزے مارنے مار لو۔ لیکن جس کا یہ ایمان ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس کو تو آخرت میں جنت میں جانے کی تمنا ہونی چاہیے۔ یہودیوں کا حال یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کو مانتے ان سے بھی زیادہ جینے کے لالچی، اور حد یہ ہے کہ جو نہیں مانتے ان سے بھی زیادہ۔ یود احدہم، تمنا کرتا ہے احدہم، ان میں سے ہر کوئی، لو یعمر الف سنہ، آ گیا وہ لو۔ میں نے کہا تھا دیکھیے لو کے معنی اگر، تقریباً 90% لو نہیں، 80% لو کے معنی ہوں گے اگر، اور تقریباً 15% لو کے معنی ہوں گے کاش کے، اور ایک معنی لو کا ہوگا کرنا، آنا، جانا، مصدر کا معنی۔ لو یعمرو، یودو پسند کرتا ہے، احدہم ان میں سے ہر کوئی، یعمرو لمبی عمر دیا جانا پسند کرتا ہے، لمبی عمر کے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ کتنی؟ الف سنہ، 1000 سال۔ ہر یہودی چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال عمر مل جائے۔ لو کے تمنا کرتا ہے، کہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی، لو کہ یعمر عمر دی جائے اس کو، الف سنۃ 1000 سال۔ وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ لمبی عمر، بمزحزحہ اس کو بچانے والی، من العذاب عذاب سے، اور نہیں ہے وہ عذاب سے بچنے والا، ان یعمر اس بات سے کہ اس کو لمبی عمر دی جائے۔ لمبی عمر ملنے سے کیا یہ عذاب سے بچ جائے گا؟ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو، وَكَثُرَ حَسَنُهُ، اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اور بہت بدبخت ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے گناہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو نیکیاں زیادہ ہوں تو فائدہ ہے، لیکن اس گناہ کے ساتھ عمر لمبی ہو جائے تو جہنم سے کیسے بچیں گے؟ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما ان تمام کاموں کو، یعملون جن کو یہودی کرتے ہیں۔ ایک اور بہت عجیب بات، اور امت بھی اس کا شکار، کیا کہ یہودی قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں شک ہے اللہ کے حبیب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں؟ کہنے لگے شک نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ وحی کیسے آتی ہے ان کے اوپر، کون وحی لے کر آتا ہے؟ جواب ملا کہ وحی لے کر کون آتا ہے؟ کہا جبرائیل وحی لاتے ہیں، اور کون لاتا ہے؟ کہا اچھا، ہم اسی لیے تو ان کو مانتے نہیں کہ ان کے پاس جبرائیل کیوں آتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو پھر ہم مان لیتے۔ اسرائیل وحی لے کر آ جاتا ہے، موت کا پیغام لے کے آ جاتا ہے ان کے پاس، میکائیل لے کر آ جاتے تب ہم مان لیتے۔ کہا کیوں؟ کہا آج تک یہودیوں پر جتنے عذاب آئے ہیں سب جبرائیل لے کر آئے، اور میکائیل چونکہ بارش برسانے کا فرشتہ ہے تو جب بھی بہاریں آئیں، بہت اچھا موسم آیا تو میکائیل لے کر آئے۔ اگر میکائیل لے کر وہی آتے تو ہم مان جاتے، جبرائیل لے کر آئے ہیں اس لیے نہیں مان رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی مزاج کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے اس لیے نہیں مانیں گے، اگر فلاں آدمی یہ کہہ دے تو پھر میں مان جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ بہت یہودیوں نے کہی، کم سے عبداللہ ابن سوریہ نام کا ان کا ایک عالم تھا، اس کی بات تو ہماری تفسیروں میں تفصیل سے آتی ہے کہ اس نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ اس کو معلوم تھا ایک ہی جواب ہوگا کہ جبرائیل لے کر آتے، اس کو معلوم ہے وحی لانے والے فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل۔ اس نے کہا نہیں، پھر نہیں ہم مان سکتے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے جتنے عذاب آئے ہیں وہ جبرائیل لے کر آئے، عذاب جبرائیل لاتے ہیں، عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ تو پھر صرف بیچ میں ایک ایلچی ہے، اس کی کیا حیثیت کہ وہ خود لائے وہی اور خود کسی کے اوپر شادابی لائے؟ قل، آپ فرما دیجئے، من کانا، من جو کوئی، کانا ہے، عدوًا دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو سن لینا چاہیے۔ جبرائیل نے کیا کام کیا؟ فَإِنَّهُ، تو بے شک جبرائیل علیہ السلام نے، نزل اتارا ہو اس کو، کس کو؟ قرآن کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر، لیکن اپنی طرف سے لائے، بِإِذْنِ اللَّهِ،
اللہ کے حکم سے، اذن کے معنی حکم بھی اور اذن کے معنی اجازت بھی، لیکن قرآن میں اکثر اس کا معنی ہوتا ہے حکم، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کس کو لے کر آئے؟ مصدقاً، اس چیز کو جو سچ مانتی ہے، لما، ان کتابوں کو، بین یدیہ، جو اس کے آگے ہیں، جو قرآن سے پہلے کتابیں ہیں، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں بھی سچی ہیں، لیکن لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی تھی، اس لیے خالص توحید کا پیغام لے کر اللہ کی کتاب آ گئی۔ وَہُدًى، اور اس کتاب کو نازل کیا جبرائیل علیہ السلام نے جو سراپا ہدایت ہے، ہدن مصدر ہے جس کا معنی سراسر ہدایت، وَبُشْرَى، اور خوشخبری دینے والی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کو۔ اور جو کوئی کہے کہ میں جبرائیل کا دشمن ہوں، اس کو سننا چاہیے۔ من کان عدوا للہ، من، جو کوئی عدوا دشمن ہے، للہ، اللہ کے لیے، من کان، من، جو بھی کوئی، کان ہو، عدوا دشمن، للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کا نام پہلے کیوں آ گیا؟ ہو تو کہتے تھے جبرائیل کے دشمن ہے، فرمایا جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہے، للہ، اللہ کا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا۔ جو ایک فرشتے کا دشمن گویا وہ سارے فرشتوں کا دشمن، ورسلہ، اور جو دشمن ہے اس کے رسولوں کا، جو جبرائیل کا دشمن وہ اس کے رسولوں کا دشمن، جو ایک رسول کا دشمن وہ سارے رسولوں کا دشمن۔ وجبریل، اور فرشتوں میں خاص طور سے جو دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا۔ میکال و میکائیل دونوں نام ہیں ان کے، اور دونوں کے معنی جبرائیل اور میکائیل دونوں کے معنی بنتے ہیں اللہ کا بندہ۔ جبر کے معنی بھی بندہ، اور میک کے معنی بھی بندہ، اور ایل کے معنی اللہ۔ اللہ کے بندے حضرت جبرائیل، اللہ کے بندے حضرت میکائیل کا جو دشمن ہے، یہ بھی فرشتے ہیں لیکن خاص طور سے ان کا نام الگ سے لیا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم میکائیل کے دوست ہیں، فرمایا نہیں، تم جبرائیل کے دشمن ہو تو میکائیل کے بھی دشمن ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا، اللہ دشمن ہے للکافرین، کافروں کا۔ تم کہتے ہو اگر جبرائیل آئے تو ہم نہیں مانیں گے، میکائیل آئے تو پھر مانیں گے۔ جو ایک فرشتے کا دشمن وہ سب کا دشمن، اور جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، وہ رسولوں کا دشمن، اور پھر ایسے دشمن کا اللہ بھی دشمن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً، وَلَقَدْ، کل میں نے بتایا تھا قد کے معنی یقیناً، اور لا کے معنی بھی بتایا تھا یقیناً، تو جب دونوں اکٹھے ہو جائیں، لا کے معنی بھی پکی بات ہے، قد کے معنی بھی پکی بات ہے، اردو والے کبھی ترجمہ کرتے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ بالکل سچ بات ہے، تو اچھی تاکید ہوگی جو ترجمہ آپ مناسب سمجھے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، انزلنا، ہم نے اتارا، الیک، آپ کی جانب، آیات بینات، ایسی آیتیں، بینات، جو بالکل واضح ہیں اور جو اللہ کے حکموں کو واضح کرنے والی ہیں، یعنی قرآن پاک میں جو کچھ اترا ہے صاف صاف اترا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں اتری جس کا انکار کیا جا سکے، اور اس میں وہی احکام اترے ہیں کہ ہر سلیم الطبع انسان خود چاہے گا کہ اس پر عمل کرے۔ انکار کون کرتا ہے؟ وما یکفر، اور نہیں انکار کرتا ہے بھی ان آیتوں کا، الا الفاسقون، مگر وہ شخص جو فرما برداری سے نکلنے والا ہے۔ جمع کا ترجمہ کریں، وما یکفر، اور نہیں کفر کرتے ہیں، بہا، ان آیتوں کا، الا الفاسقون، مگر وہ لوگ جو فرما برداری سے نکلنے والے نافرمان لوگ ہیں، اخلاق سے بھی گرے ہوئے، کردار سے بھی گرے ہوئے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہی قرآن کا انکار کرتا ہے۔ جو سلیم طبیعت کا، صحیح فطرت کا انسان ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ دیکھیں کہ لوگ بھی صرف قرآن کے دشمن تب تک تھے جب تک وہ قرآن کے قریب نہیں لگے تھے۔ جب قرآن کے قریب لگے اور ایک مرتبہ انہوں نے اچھی طرح قرآن پاک کو پڑھا، اس کے بعد قرآن سے چپک گئے۔ وہ کل بھی ذکر آیا، ابو جہل قرآن کا دشمن رہا، لیکن اس کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قرآن پاک پڑھا، کیسے جڑے قرآن پاک کے ساتھ کہ صحابہ فرماتے ہیں اتنا کوئی نہیں روتا تھا جتنا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتے تھے۔ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ فاسق کرتا ہے، جو اخلاق اور کردار سے گرا ہوا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اوا، اور کیا، کلما، جب بھی، عاہدوا، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی بھی عہد، نبذا،
پھینک دیا ہو اس عہد کو فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ جب بھی عہد کرتے ہیں عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، وہ ایک بھاری طبقہ ان میں سے عہد کا انکار کر دیتا ہے۔ فریق منہم ایک جماعت ان میں سے نبذ ینبذ لفظ معنی پھینکنا، پھینک دیتا اس عہد کو جیسا کہ کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان لاتے ہی نہیں، پہلے سے منکر۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ ولما اور جب جاء آئے ہم ان کے پاس رسول ایک زبردست رسول تنوین تعظیم من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اور جس طرح کتاب پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اسی طرح یہ آخری پیغمبر بھی پرانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ مصدق ایسے رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں لما ان چیزوں کی معہم جو ان کے ساتھ ہے۔ اب جب آئے رسول اور ان رسولوں کے بارے میں بھی انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق پھینک دیا ایک جماعت نے ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتو جن کو دی گئی تھی الکتاب کتاب، انہوں نے پھینک ڈالا۔ کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ کس کتاب کو؟ بعض حضرات نے کہا تورات کو، بعض نے کہا قرآن کو، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ جس تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے ان پر ایمان لانا، جب آخری پیغمبر آئے تو ان کو نہیں مانا تو گویا تورات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور قرآن آیا اور انہوں نے مانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے مگر اس پر ایمان نہیں لائے تو گویا قرآن کو بھی انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا ایک طبقے نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ کی کتاب کو۔ کتاب اللہ کی کتاب ورا کے معنی پیچھے اور ظہور کے معنی پیٹھیں، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کیسے؟ کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تورات میں جو آیتیں آج تک پڑھتے تھے لوگوں کو سناتے تھے، ایسے کان ڈھیلے کر دیے، کہا نا ہم نے تو نہیں سنا، کہاں لکھا ہے تورات میں؟ قرآن سنا اور قرآن کی آیتوں سے یقین ہوا کہ یہ سچا کلام ہے، مگر ایسا کر لیا کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کیا کام کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ کہتے تھے نا کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، اس دوسری کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ آسمانی کتاب کسی قوم کی کتاب ہوتی ہے، جس طرح تورات ان کی کتاب ہے ہماری کتاب، زبور ان کی کتاب ہے تو ہماری کتاب بھی ہے، تو قرآن اسی طرح کیا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، ساری دنیا کی کتاب ہے، ہر شخص کی کتاب ہے جو اس مالک کو مانتا ہو، ہر شخص کو اس پر ایمان لانا ہے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں۔ فرمایا کیا مانتے ہیں؟ ذرا دو واقعے ان کی تاریخ کے سنو۔ کیا واقعے ہیں؟ ایک فلسطین کا واقعہ اور دوسرا عراق کے شہر بابل کا واقعہ۔ ان دو شہروں کے اندر ایک ایسا موقع تھا، ایسا ماحول تھا جس میں یہودی آسمانی علم حاصل کر کے بہت اونچے مرتبے کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن دونوں موقعوں سے علم کا فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے کس کا فائدہ اٹھایا؟ اس دور کے اندر جادو سیکھنے کا بھی ماحول تھا، تو بابل کے اندر بھی اللہ کی کتاب سیکھنے کے بجائے جادو سیکھا، اور فلسطین کے اندر بھی اللہ کے نبی سے دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے موقع ملے تو انہوں نے دین حاصل کرنے کے بجائے جادو سیکھا، اور پھر لوگوں میں اتنا مشہور کیا جادو کو کہ انبیاء کرام کے معجزات کو بھی بیان کرنے لگے کہ یہ بھی جادو ہے۔ جس طرح ہم جادو سے کوئی کرتب کر سکتے ہیں تو انبیاء کرام کے معجزے بھی نعوذ باللہ اسی طرح کے جادو ہیں۔ اور چونکہ ہم ترجمے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تفسیر ہمارا مقصد نہیں، جس کو تفسیر سننی ہو پچھلے سالوں کی سن لے، تو یہ مختصر عرض کرتا ہوں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں نبی کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ان کے کسی فعل کا دخل نہیں ہوتا، وہ نعوذ باللہ کچھ پڑھ کر کے پھونک ماریں اور اس سے معجزہ ظاہر ہو، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے، اور بسا اوقات دعا بھی نہیں کرتے، اللہ بغیر دعا کے عطا کرتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا فرمائی،
اس کے مقابلے میں جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو ایک سبب ہے، کچھ چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، کچھ کلمات کو پڑھا جاتا ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے، تو جادو اسباب کے تحت ہوتا ہے، اور معجزہ بغیر سبب کے ہوتا ہے۔ اور معجزے میں بھی ما فوق العادت چیز سامنے آتی ہے، عادت کے سوا ایک چیز نظر آتی ہے، اور جادو کے اندر بھی عادت سے ہٹ کر ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن ایک سبب کے تحت ہوتا ہے اور دوسرا بغیر سبب کے ہوتا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے دو واقعے، واتبعوا، اور پیچھے پڑ گئے یہودی، ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین، اس کے دو معنی، تتلو ایک معنی تلاوت کرتے تھے جس کی شیاطین، اور دوسرے معنی پیچھے چلتے تھے جس کے شیاطین۔ تلا یتلو کے معنی تلاوت کرنا بھی اور پیچھے بھی، سورہ شمس میں آپ پڑھیں گے والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے، تو تلا کے معنی پیچھے آنا، تلون اس کا مصدر ہوتا ہے، اور جب پڑھنا ہو تو پھر تلاوتاً مصدر ہوتا ہے۔ وما واتبعوا، اور پیچھے چل پڑے وہ، ما اس چیز کے، تتلو جو تلاوت کرتے تھے یا جس کے پیچھے چلتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے دور میں اس کے پیچھے چل پڑے۔ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور بادشاہ زبردست تھے، موقع تھا کہ بہت زیادہ آسمانی علم حاصل کرتے، لیکن چونکہ ان کے ماتحت جنات بھی تھے اور انسان اور جنات مل کر رہتے تھے، تو یہودیوں نے کہا، وہ کسی اردو کا محاورہ ہے نا، آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا تو دال لا جو فری میں مل رہی ہے۔ تو یہودی دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے ان شیاطین سے جادو سیکھنے لگ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ ہے تمہارا علم، یہ ہے تمہاری بزرگی۔ اور ابھی آگے بات اور آ رہی ہے، وَمَا أُنزِلَ، اور یہودی پیچھے چل پڑے تھے، وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے چل پڑے یہودی، ما اس چیز کے، انزلہ جو اتاری گئی تھی، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں۔ بابل کون ہے؟ بابل مشہور اردو میں لفظ بابل ہے قرآن کا، عراق کا شہر ہے بابل، جو تاریخ کا سب سے کہتے ہیں کہ بہت قدیم شہر ہے۔ بابل شہر میں جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ کون تھے دو فرشتے؟ ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت علیہ السلام۔ ان پر جو اتارا گیا تھا ان کے پیچھے یہ چل پڑے، یہ ہے ان کا علم۔ خلاصہ اتنا ہی ہے پوری بات کا۔ اب پہلے ہم اس بات کو، جس طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کیا تلاوت کرتے تھے، یعنی انسان اور جنات مل کر رہتے تھے، تو جنات جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو ان کے بڑے بڑے مولوی سب اس کے پیچھے پڑ گئے جادو سیکھنے کے، اور پھر اس جادو سے جو کرتب دکھاتے تھے، نعوذ باللہ، اس کو کرامت اور اس کو معجزے کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ اور حضرت ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا تھا اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ ہاروت اور ماروت پر کیا اتارا گیا تھا؟ یہاں بہت الجھاؤ ملے گا تفسیروں میں، لیکن قرآن تو بڑی صاف بات کرتا ہے۔ دونوں فرشتے تھے، ان پر کیا اتارا گیا تھا؟ انسانوں کے امتحان کے لیے انسان کے بجائے دو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کیوں؟ لوگ کہتے تھے کہ فرشتہ نبی ہوتا پھر مانتے ہم، انسان نبی بنتا ہے، وہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بیاہ شادی کرتا ہے، بازار جاتا ہے، اس کو کیسے مانے؟ اللہ نے فرمایا نبوت کا کام انسان ہی کر سکتے ہیں، اور نبی انسان ہی ہوگا، فرشتہ کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ ان کو بھیجا، اور ان کو جادو کو روکنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ خاص ان کا ایک ہی کام تھا کہ تمہیں لوگوں کو جا کر منع کرنا ہے کہ جادو مت سیکھو۔ لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ لوگوں کو منع کرو کہ جادو مت سیکھو، تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جادو کس کو کہتے ہیں، معجزہ کس کو کہتے ہیں۔ تو وہ آ کر لوگوں کو بتاتے تھے ایسا ایسا کرنے سے یہ جادو ہوتا ہے، یہ نہ کرو۔ ان کو یہ سکھایا کیوں گیا تھا؟ بہت باتیں بتائیں لوگوں نے، لیکن بڑی آسان بات جو سمجھ میں آتی ہے۔ چونکہ انبیاء کرام معجزہ دکھاتے تھے اور جادوگر کرتب دکھاتے تھے، اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ معجزہ الگ چیز ہے اور کرتب الگ چیز ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو جادو کا علم نہیں دیا، ان کی شان کے لائق یہ بات نہیں تھی، ان کی عصمت کے خلاف تھی یہ بات۔ اس کو سمجھانے کے لیے دو فرشتوں کو یہ علم دے کر بھیجا۔ اب وہ فرشتے آ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے، تم جادو مت کرو۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں بالکل بہت اچھا، ہم جادو نہیں کریں گے، مگر کیسا کیسا کرنے سے جادو ہوتا ہے؟
تو وہ سمجھاتے تھے یہ پڑھنے اور یہ کرنے سے جادو ہوتا ہے، تو لوگ وہ سیکھ لیتے تھے کہ ایسا کرنے اور ایسا پڑھنے سے جادو ہوتا ہے، اور جو وہ کہتے تھے نہ کرنا اس کو بھول جاتے تھے۔ تو آئے تھے وہ جادو کو روکنے کے لیے، لیکن لوگ ان سے کیا کرتے تھے؟ صرف جادو کو سیکھتے تھے اور جادو کو پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا دیکھو یہ یہودی کیا کرتے ہیں، پیچھے پڑ گئے اس علم کے جو تلاوت کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں، اور پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو تلاوت جو اتاری گئی تھی دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت کے اوپر، بیچ میں جملہ معترضہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک زمانہ گزرا تو یہودی یہ کہنے لگے کہ جادو کا جتنا علم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے، اور پھر اس پر کتابیں لکھی گئیں، اور کہنے لگے کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت جادو کے بلبوتے پر چلتی تھی۔ اس کو بیچ میں اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پر بیان کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور کفر نہیں کیا سلیمان و حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جادو تو کفر ہے، اللہ کے نبی کفر کر سکتے، کیا بات کر رہے ہو؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن شیطان کفروا، انہوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو۔ ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا ان کے پیچھے چل پڑے، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے، تم نہیں کرنا۔ مگر کیسے سکھاتے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، مِنْ أَحَدٍ، کسی کو، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تو کفر نہ کر۔ مگر لوگ کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، تو یہ سیکھتے تھے، مِنْهُمَا، ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، وہ چیز سیکھتے تھے، جادو سیکھتے تھے، اور جادو بھی کسی اچھے کام کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس کام کے لیے جو جادو کے بغیر کیا جائے تب بھی وہ بدترین گناہ، عظیم ترین گناہ، گناہ کبیرہ، وہ کام کرتے تھے جادو کے ذریعے سے۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ میاں بیوی میں جھگڑا کراتے تھے، وہ چیز سیکھتے تھے، ما یفرقون، جس کے ذریعے سے جھگڑا ڈالتے تھے، بین المرء، شوہر کے درمیان، و زوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان۔ تو کیا جادو کے ذریعے سے جھگڑے ڈالے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا جا سکتا ہے؟ بیچ میں روک کر کے بات بتائی قرآن پاک نے، نہیں، جادو ایک سبب ہے۔ جس طرح تلوار سے کاٹا جا سکتا ہے، آگ سے جلایا جا سکتا ہے، پانی سے ڈبایا جا سکتا ہے، مگر ڈوبے گا کون؟ جس کو اللہ چاہے گا۔ مرے گا کون؟ جس کو اللہ چاہے گا۔ جادوگر، ساری دنیا کے جادوگر مل کر کسی کا بال نہیں ٹیڑھا کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور نہیں ہے وہ نقصان دینے والے بھی اس کے ذریعے سے، من احد، کسی کو، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ مگر یہ تو دیکھو یہ سیکھتے کیا تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دیتی ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جو ان کو نفع نہیں دیتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ یقیناً انہوں نے جانا، لا، ضرور بضرور، من اشتراہو، جو اس کو خریدے گا، کس کو؟ اس جادو کو حاصل کرے گا، جو اس جادو کو خریدے گا، اس کو سیکھے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ہمیں صرف چونکہ ترجمہ پڑھنا ہے تو بس، زیادہ تفصیلی نہیں۔ جادو کیا چیز ہے میں نے مختصر کہا کہ اللہ کے حکم سے ہی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، پھر وہ مدد کرتے ہیں تو اسی سے کچھ کرتب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا حکم کیا دیا؟ قرآن پاک نے کہا جو اس کو سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو اس کو جائز سمجھ کر سیکھے گا تو ایمان سے چلا جائے گا۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم قتل ہے۔ صحابہ کے دور میں بہت لوگوں کو قتل کیا گیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، ولا، اور ضرور بضرور، بئسا، کتنا برا ہے، ما، وہ چیز، شرو، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی، جس کے بدلے میں، انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی شرو معنی میں باعو، کے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس بڑا علم تھا، ہے نا، کہ وہ جانتے تھے، اور اب کہا گیا کہ وہ نہیں جانتے تھے، یعنی وہ علم جو انسان کو عمل پر نہ کھڑا کر سکے، وہ علم جہالت سے بدتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے، کس کو؟ کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر جانتے، ما اشتروا، تو نہ خریدتے اس کو۔
یعنی لو شرطیہ بھی ہو سکتا ہے اور لو تمنا کے لیے بھی. اگر تمنا کے لیے تو ترجمہ کریں گے لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، اور لو اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے. ولو انہم آمنوا، کاش کہ وہ ایمان لاتے. لو کاش، دیکھیں لو کے معنی میں بتایا نا، کاش اور ایک معنی اگر اور ایک معنی آنا جانے کا معنی، تینوں معنی میں آگے. ولو کاش کہ انہم یہ بات ہوتی کہ آمنوا وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے. لمثوبۃ من عند اللہ، ضرور بضرور مثوبہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بدلہ، خیر بہتر ہے. لو اگر شرط کے لیے تو مثوبۃ اس کی جزا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جزا نہیں بلکہ اصل جزا لو اصیبوا، ضرور بضرور ان کو جزا دی جاتی، اور یہ اس پر دال ہے. لمثوبۃ ضرور بضرور اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ثواب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے. تھوڑا سا وقفہ. صدق اللہ مولانا العظیم.